دفعہ کا ذکر ہے، ایک بیربل نامی شخص لاہور سے دہلی آئے۔ وہ بے روزگار تھے۔ یہاں آ کر اتفاق سے ان کو اپنے وطن کا ایک پان والا مل گیا۔ پردیس میں ایک ساتھی پا کر وہ کچھ مطمئن تھے، مگر کام کی تلاش بھی جاری تھی۔ بعض اوقات بیربل وقت گزاری کے لیے اپنے دوست پان والے کی دکان پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن بیربل اسی طرح اپنے دوست کی دکان پر بیٹھے ہوئے اس سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اکبر بادشاہ کا ایک خدمتگار پان والے کی دکان پر آیا اور اس نے آدھا سیر چونا مانگا۔ بیربل نے اس کو دیکھ کر یوں ہی پوچھ لیا کہ بھائی، آدھا سیر چونا لے جا کر کیا کرو گے؟ ذل الہی نے منگوایا ہے۔ اس آدمی نے بیربل کا سوال سن کر کہا۔ بیربل نے دوسرا سوال کر دیا، تم وہاں کیا کام کرتے ہو؟ میں ذل الہی کو پان کھلانے کی خدمت پر مامور ہوں، اس نے جواب دیا۔ جب تمہیں ذل الہی نے چونا لانے کے لیے حکم دیا، وہ خوش نظر آ رہے تھے یا غصے میں تھے؟ بیربل نے پوچھا۔ شاید غصے میں ہی معلوم ہو رہے تھے، ملازم نے سوچ کر جواب دیا۔ یہ سنتے ہی بیربل نے کہا، بھائی، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو چونے کے بجائے دہی لے جاؤ۔ ملازم نے یہ بات سنی تو بڑا پریشان ہوا۔ سوچنے لگا کہ اگر دہی کے بجائے چونا لے جاتا ہوں تو جان کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دہی لے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر بیربل بولے، بھائی، اگر تم خودکشی کرنا چاہتے ہو تو شوق سے چونا لے جاؤ۔ آخر بیربل کے کئی بار کہنے کی وجہ سے وہ آدھا سیر دہی لے کر چلا گیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا، لے آئے چونا؟ جی ہاں، ملازم نے ڈر کر جواب دیا۔ کھا لو اسے، اکبر نے گرج کر حکم دیا۔ یہ سن کر ملازم بیچارہ سناٹے میں آ گیا۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی جان بچائی، جو بیربل کا کہنا مان کر چونے کے بجائے دہی لے آیا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی اس نے چونے کا برتن جس میں دہی تھا فوراً منہ سے لگایا اور کھا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اس ملازم کے بارے میں معلوم کیا کہ بتاؤ وہ کس حال میں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ حسب معمول کام پر حاضر ہے۔ اکبر کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا کہ آدھا سیر چونا کھا کر وہ شخص زندہ کیسے بچ گیا۔ فوراً اس کو بلایا اور پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم آدھا سیر چونا کھانے کے بعد بھی زندہ کس طرح بچ گئے؟ ملازم نے گڑ گڑا کر کہا، حضور، جب میں چونا لینے گیا تو وہاں پانواڑی کی دکان پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہوں تو چونے کے بجائے دہی لے جاؤں۔ میں نے وہی کیا جس کی وجہ سے آپ مجھے زندہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جان کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً ملازم کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو لے کر آؤ۔ ملازم بادشاہ کا حکم سنتے ہی پنواڑی کی دکان پر پہنچا۔ بیربل نے اس کو دیکھتے ہی کہا، کیوں؟ بادشاہ سلامت نے مجھے دربار میں بلایا ہے نا؟ ملازم بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، ذل سبحانی نے آپ کو دربار میں طلب کیا ہے۔ بیربل نے کہا، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں جو ایک معمولی ملازم کے کہنے پر آ جاؤں۔ جاؤ بادشاہ سلامت سے جا کر یہی کہنا۔ ملازم نے واپس آ کر یہ بات اکبر کو بتائی کہ وہ میرے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے شاہی نقیب اور چوبدار کو ساتھ بھیجا۔ بیربل نے ان کے ساتھ بھی جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ ذرا ٹیڑھے مزاج کا آدمی ہے، اس لیے سواری کے بغیر نہیں آئے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے سواری بھجوائی۔ تب کہیں جا کر بیربل دربار میں حاضر ہوئے۔ دربار میں پہنچ کر بیربل نے اکبر کی قدم بوسی کی۔ بادشاہ نے بیربل سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ بیربل نے بتایا، حضور، بے روزگار ہوں اور روزگار کی تلاش میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے مصنوعی غصے سے پوچھا، کل تم نے ایک معمولی ملازم کو ہمارے حکم کی تعمیل سے روکا، کیوں؟ بیربل نے جواب دیا، جہاں پناہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ذل سبحانی کا دامن ایک بے گناہ کے خون سے داغدار ہو۔ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا ارادہ اس کی جان لینے کا ہے؟ اکبر نے تعجب سے پوچھا۔ بیربل نے جواب دیا، حضور، ملازم کو آدھا سیر چونا لے جاتے دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کس کام پر مامور ہے۔ اس نے بتایا کہ حضور کو پان کی گلوریاں بنا کر پیش کرنے کی خدمت پر مقرر ہے۔ پھر تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے بے احتیاطی سے کام لے کر چونا زیادہ لگا دیا ہوگا، جس کی وجہ سے زبان مبارک کٹ گئی ہوگی۔ اس لیے ذل سبحانی نے غصے میں چونے سے اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے چونے کے بجائے دہی لے جانے کا مشورہ دیا، جو اس نے تھوڑی رد و کت کے بعد مان لیا۔ چنانچہ خادم کا خیال صحیح نکلا اور ذل الہی ایک بے گناہ کے قتل سے بچ گئے۔ بیربل کی بات سن کر اکبر بہت خوش ہوا اور اس نے بیربل کو اپنے یہاں ملازم رکھ لیا۔